رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم والدین، سرفرست حضرات، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ آپ کا بیٹا آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میرے پیارے ابا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابا جان، مجھے آپ سے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ پیارے ابا جان، میں آپ سے پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بات آپ کو بری لگی تو آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا، کیونکہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ میں آپ کو ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ میری کوشش اور چاہت ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں۔ پیارے ابا جان، میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ میرا سایہ ہے۔ آپ کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں۔ آپ ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ہمارے لیے اچھے کپڑے اور جوتے لانے کی فکر کرتے ہیں، ہمارے علاج معالجہ کا خیال رکھتے ہیں اور ہمیں آرام دینے کے لیے خود ہر طرح کی تکلیف برداشت کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کے ان احسانات کا بدلہ کسی طرح بھی نہیں چکا سکتا۔ اللہ ہی آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ پیارے ابا جان، جیسے کھانے پینے رہنے سہنے میں آپ ہر طرح سے میری فکر فرماتے ہیں، اسی طرح میری چاہت ہے کہ آپ مجھے ایسی تعلیم دلائیں جس سے میں اللہ کا نیک بندہ بن کر جیوں، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنوں اور نیک سیرت مسلمان بنوں۔ ابا جان، میں چونکہ ابھی چھوٹا ہوں اور ہر چیز نئی سیکھ رہا ہوں، اس لیے بہت ممکن ہے کہ مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی رہے گی، جس پر آپ کو فطری طور پر غصہ بھی آیا کرے گا۔ بس میری چاہت ہے کہ ایسے مواقع پر آپ میرے بہترین اور شفیق رہنما بن جائے اور ایسے مواقع پر آپ مجھے نرمی کے ساتھ سمجھا دیا کرے۔ اس سے میری اچھی تربیت بھی ہوتی رہے گی اور میرے دل میں آپ کی محبت بھی بڑھے گی۔ ایسے موقع پر میرے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری پٹائی نہ کیا کریں، کیونکہ اس سے مجھ پر منفی اثر پڑ سکتا ہے اور فائدے کے بجائے نقصان کا قوی اندیشہ ہے اور شیطان میرے دل سے آپ کی محبت ختم کر دے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا سخت رویہ مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور کر جائے۔ ابا جان، ذرا سوچیے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہونہار بیٹا ایک جھوٹے انسان کا روپ دھار لے؟ ابا جان، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے، آپ مجھے میرے دوستوں کے سامنے اور مہمانوں کے سامنے نہ ڈانٹا کرے، اس سے مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ اس قسم کے رویہ سے میری صلاحیت بھی دب جائے گی اور میں بڑا انسان بننے سے محروم ہو جاؤں گا، بلکہ آپ مجھے اکیلے میں بلا کر میری اصلاح فرمائیں۔ میں دل و جان سے آپ کی نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابا جان، میری غلطی کی اصلاح کرتے وقت مجھے طعنہ بھی نہ دیا کرے، کیونکہ طعنہ سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ آپ کی نیت اچھی ہوگی مگر طعنہ طبیعت پر منفی اثر کرتا ہے۔ اسی طرح میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے سامنے گالی بھی نہ دیا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان کی گالی میری زبان کو چپک کر میری عمر بھر کا ساتھی نہ بن جائے۔ ابا جان، میری اچھی تعلیم و تربیت میں تعلیمی ادارے کے ساتھ ساتھ مجھے آپ کی شفقتوں کی بھی ضرورت ہے، اس لیے آپ روزانہ مجھے کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیا کریں۔ آپ مجھے یہ محسوس نہ ہونے دیا کرے کہ میں اکیلا ہوں اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ کا شفقت بڑا ساتھ میری صلاحیتوں کو انشاءاللہ چار چاند لگا دے گا۔ ابا جان، معاشرے میں میری بگاڑ کے بہت سارے سامان پھیلے ہوئے ہیں، مثلا ٹی وی، کمپیوٹر، گیمیں، انٹرنیٹ اور میموری کارڈ والے موبائل وغیرہ، یہ ساری چیزیں غیر شعوری طور پر مجھے تباہ کرنے والی ہے۔ آپ کوشش کر کے مجھے ان چیزوں سے دور رکھنا۔ میری محبت سے معلوم ہو کر آپ کبھی بھی مجھے یہ چیزیں نہ دلانا۔ میں اگر ضد بھی کروں تب بھی مجھے یہ چیزیں نہ دلانا۔ میری ضد سے متاثر نہ ہونا، میں تو بچہ ہوں، اچھے برے کی تمیز نہیں کر سکتا، اس لیے بس آپ میرے فائدے کو، میری تربیت کو اور میرے آخرت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا۔ ابا جان، آپ مجھے کپڑے بھی سے مسلمانوں والے سلوا کر پہنائے۔ کافروں کے کپڑوں سے اور ان کے طریقوں سے مجھے بہت نفرت ہے، آپ میرے ضرور مدد کرنا۔ ابا جان، آپ لوگوں کی باتوں میں مت آنا
کہ جی ابھی بچہ ہی تو ہے، کیونکہ میری سیکھنے کی یہی تو عمر ہے، اس لیے آپ خوب میرا دھیان رکھنا۔ ابا جان، میں نے سنا ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے، بس میری آپ سے ایک آخری درخواست یہ ہے کہ آپ میرے لیے ہر فرض نماز کے بعد دعائیں کیا کریں، تاکہ میں ایک انسان بن کر آپ کے لیے ماں بردار بیٹا ثابت ہو سکوں۔ آپ اور آپ کی دعائیں میرا بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ السلام، آپ کا فرمان۔